فلم 92 میں ویلکم۔ میں ہوں خالد تبسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل میں ہم آپ کے لیے فلمی دنیا اور اس سے وابستہ لیجنڈ فنکاروں کے فن اور شخصیات کے بارے میں دلچسپ اور معلومات افزا ولاگ پیش کرتے ہیں۔ براہ کرم چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اکیلے نہ جانا، اکیلے نہ جانا، ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے۔ فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام قبول ہو۔ ہماری فلمی دنیا کے حوالے سے جب بھی رومانٹک ہیرو کا ذکر ہو تو وحید مراد کا نام سر فہرست آتا ہے۔ بلا شبہ ایک دور میں کامیاب رومانٹک ہیرو کے طور پر فلمی دنیا پر ان کی حکمرانی تھی۔ اپنے مخصوص ہیئر سٹائل اور نٹ کھٹ انداز میں منفرد اداکاری ان کی پہچان تھی، جس کی وجہ سے وہ چاکلیٹی ہیرو مشہور تھے۔ وہ کراچی کے ایک مشہور فلمی تقسیم کار نثار مراد کی اکلوتی اولاد تھے۔ دھن دولت کی انہیں کمی نہ تھی، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ذہانت، علم و دانش، صلاحیت، تجربہ کاری، قلم کار اور گفتگو کا ڈھنگ سب وحید مراد کو میراث میں ملا تھا۔ ایک وقت وہ اپنے والد نثار مراد کو بھی علم و دانش میں کم تر سمجھنے لگے، لیکن نثار مراد نے کبھی بیٹے کی اس بات کو برا تصور نہ کیا، کیونکہ وہ عشق کی حد تک وحید سے پیار کرتے تھے۔ کہتے ہیں دنیاوی برائیاں باپ ہی کے ذریعے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، اس لیے نخوت و خودسری اور دولت پرستی نے اس خوبصورت اداکار کو جلدی اپنے تسلط میں لے لیا تھا۔ 1962 میں جب ہدایت کار ایس ایم یوسف اپنی اردو فلم اولاد بنا رہے تھے تو ان کی نظر نوجوان وحید مراد پر پہلی بار پڑی۔ ان دنوں وہ کراچی کے ایسٹرن سٹوڈیوز میں اولاد کی شوٹنگ میں مصروف تھے۔ فلم کا مرکزی کردار حبیب اور نیر سلطانہ ادا کر رہے تھے۔ ان کے کردار ینگ ٹو اولڈ تھے۔ ان کے بیٹے کے کردار کے لیے ایس ایم یوسف کو ایک کھلنڈرے ٹائپ کے نوجوان اداکار کی تلاش تھی، چنانچہ انہوں نے وحید کو اس کردار کے تناظر میں جانچا اور پھر فلم کے ہیرو حبیب سے مشورہ کیا۔ حبیب نے نہ صرف اس انتخاب کو سراہا بلکہ سفارش کی کہ وہ مطلوبہ کردار میں وحید ہی کو لیں، کیونکہ انہیں اس نوجوان میں اداکاری کی بہترین صلاحیتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ چنانچہ وحید مراد کو ان کے والد نثار مراد کے ذریعے اولاد کے اہم رول کے لیے کاسٹ کر لیا گیا۔ اس سے قبل وحید مراد اکا دکا فلموں میں چائلڈ سٹار کے طور پر جلوہ گر ہو چکے تھے۔ اولاد مکمل ہونے کے بعد جب سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تو اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، مقبولیت کے لحاظ سے سپر ہٹ رہی۔ یہ وحید مراد کی شہرت کا نقطہ آغاز تھا، جس نے آنے والے وقت میں بلندی ہی بلندی دیکھنا شروع کر دی۔ نخوت و خودسری اور دولت پرستی نے وحید کا مزاج بدل دیا۔ اس رویہ نے ان اور ان کے والد نثار مراد کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دی۔ اگر یہ پیدا نہ ہوتی تو شاید نثار مراد اپنے بیٹے کو اس رویہ کا شکار نہ ہونے دیتے، جو آخر کار وحید مراد کی بربادی کا باعث بنا۔ شاید قدرت کو ایسا ہی منظور تھا۔ افسوس، تمام عمر دنیاوی آسائشیں حاصل کرنے والے باپ اور بیٹے نے زندگی کے آخری ایام ناگفتہ بے حالت میں گزارے۔ وحید مراد کی پریشانیاں، محرومیاں اور مایوسیاں خود ان کی ذہنی اختراع کی پیداوار تھیں، ورنہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بس وہ فلمی دوستوں اور کرتا دھرتاؤں کی جانب سے خود کو نظر انداز کرنا برداشت نہ کر سکے اور خود کو اس دکھ میں برباد کر بیٹھے۔ ان کے والد نثار مراد تمام عمر اچھی صحت کے مالک رہے،
مگر آخری دنوں میں بیمار پڑ گئے۔ فالج کے عملہ نے انہیں معذور بنا دیا۔ ان کا انتقال لاہور میں ہوا اور یہیں کی مٹی میں دفن ہوئے۔ فلمی دنیا انتقال سے قبل ہی انہیں فراموش کر بیٹھی تھی۔ لوگ جانتے بھی نہ تھے کہ وہ فلمی دنیا کے بڑے تقسیم کار رہے تھے۔ تقریباً اس جیسی صورتحال سے ان کے بیٹے وحید مراد کو بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کے ایک اشارے پر اٹھک بیٹھک کرنے والے اب ان کو پوچھتے تک نہ تھے۔ فلم میں کاسٹ کرنا تو درکنار، حال احوال پوچھنا بھی بھول چکے تھے۔ ایک وقت تھا فلمی دنیا میں وحید مراد مقبولیت کی انتہائی بلندیوں پر تھے۔ گھنٹوں ان کا انتظار کیا جاتا۔ اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اسے اور اس کے فن کو ماضی کا حصہ بنایا جا رہا تھا۔ فلمی دنیا کے اس رویہ نے وحید مراد کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا۔ اسی حالت میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے ان کی گاڑی حادثہ کا شکار ہو گئی، جس کے دوران انہیں شدید چوٹیں لگیں۔ کئی روز وہ اس صدمہ سے باہر نہ نکل سکے۔ جو انہیں ملنے گئے انہوں نے بتایا کہ وحید بے حد کمزور نظر آ رہے تھے۔ چہرے کی دلکشی اور کشش نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ پیشانی پر زخم کا نشان نمایاں تھا۔ گفتگو کے دوران وحید مراد نے اکثر فلم سازوں کی بے رخی کا کھل کر اظہار کرتے ہوئے کہا، اب تو دوستوں نے بھی مجھے اپنی فلموں میں لینا چھوڑ دیا ہے، یہ لوگ تھوڑا سا لحاظ نہیں رکھتے۔ لیکن کسی نے جواباً ان سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی جان، جب آپ شہرت و مقبولیت کی بلندیوں پر تھے تو آپ نے کسی کا لحاظ کیا تھا جو اب آپ دوسروں سے توقع کر رہے ہیں؟ کاروباری دنیا میں ہر طلب کا تعلق مانگ سے ہوتا ہے۔ کسی شے کی ڈیمانڈ ہو تو لوگ اس کے حصول کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ جس طرح وحید مراد کی مانگ تھی تو ایک دنیا ان کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی، مگر جب ڈیمانڈ نہ رہی تو فلم سازوں نے بھی لینا چھوڑ دیا اور ان فنکاروں کے پیچھے ہو گئے جن کو لوگ دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ بات وحید مراد کو قبول نہ تھی۔ شاید بزنس کا یہ بنیادی اصول وحید مراد جیسے ذہین اور قابل شخص کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو بعد ازاں ان کے انجام کا باعث بنا۔ اردو فلم اندلیب کی فلم بندی کے زمانے میں فلم ساز راشد مختار کو وحید مراد سے چند شکایات پیدا ہو گئیں۔ ان کے والد سید مختار وحید مراد کے والد نثار مراد کے پرانے دوست تھے۔ راشد مختار نے دونوں سے اپنی شکایات کا ذکر کیا، مگر دونوں نے یہ کہتے ہوئے معاملہ میں مداخلت سے معذرت کر لی کہ آپ نوجوان لوگ اپنے مسائل خود ہی حل کریں۔ ناچار راشد مختار نے براہ راست وحید مراد کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تو انہوں نے ٹکا سا جواب دیتے ہوئے کہا، راشد صاحب، یہ بزنس ہے اور بزنس میں تعلقات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کاروبار تو کٹ تھروٹ یعنی گردن کاٹنے کا کھیل ہے۔ آپ کا بس چلے تو آپ میری گردن کاٹ لیں گے، میرا بس چلا تو میں آپ کی گردن کاٹنے سے نہیں ہچکچاؤں گا۔ راشد مختار وحید مراد کے اس جواب سے بہت مایوس ہوئے۔ اس نے اکثر ملنے والوں سے وحید مراد کی اس بد لحاظی کا ذکر کیا۔ اس طرح ہدایت کار پرویز ملک وحید مراد کے دیرینہ گہرے دوست اور رفیق تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ کام شروع کیا۔ ہیرا اور پتھر اور ارمان کی کامیابیوں میں پرویز ملک کا بھی نمایاں حصہ تھا۔ وحید مراد جب اداکار سے کامیاب فلم ساز بنے تو کاروباری معاملات میں بھی بالکل فلم ساز بن گئے، جہاں کسی دوستی یا رشتہ کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ جب ارمان کو ملک گیر کامیابی ملی تو اس کے یونٹ میں شامل کارکنوں نے پرویز ملک سے کہا کہ وہ وحید مراد سے ان کے لیے بونس کی سفارش کریں۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ فلم کی کامیابی پر اس کی تیاری میں شامل مزدور کارکنوں کو بونس دیا جاتا تھا۔ ارمان کے یونٹ میں کارکنوں کی تعداد 1 درجن بھی نہ تھی۔ چنانچہ پرویز ملک یہ لسٹ لے کر وحید مراد کے پاس گئے۔ بے تکلف دوست ہونے کی بنا پر انہوں نے بغیر کسی تمہید کے یہ مسئلہ اور کارکنوں کی فہرست وحید کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یار، ان لوگوں کے تعاون سے آپ کو شاندار کامیابی ملی ہے، لہٰذا رواج کے مطابق انہیں بونس دے کر اپنی خوشی میں شامل کر لو۔ پرویز ملک کی بات سنتے ہی وحید کے تن بدن میں جیسے آگ سی بھڑک اٹھی۔ انہوں نے فہرست پکڑی اور اسے ریزہ ریزہ کرتے ہوئے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور پرویز ملک سے مخاطب ہوئے، پرویز، ان لوگوں نے اگر میری فلم کے لیے کام کیا ہے تو میں نے انہیں معاوضہ بھی ادا کیا ہے۔
اگر میری فلم فلاپ ہو جاتی تو کیا یہ لوگ میرا نقصان پورا کرتے؟ پرویز ملک خلاف توقع وحید مراد کے اس جواب پر سخت حیران اور دکھی ہوئے۔ وحید مراد نے پرویز ملک سے مزید یہ کہا، پرویز یاد رکھو یہ بزنس ہے اور اس میں کسی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ آخری دنوں میں جب وحید مراد کی زبان پر دوستوں کی بے رخی کا ذکر تھا تو بعض لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ خود کیوں نہیں فلم بنا لیتے، اپنے لیے کوئی اچھا سا کردار لکھوائیں اور کسی اچھے ہدایت کار کی خدمات حاصل کر کے اچھی فلم تخلیق کریں جیسا کہ ارمان میں کیا تھا۔ مگر انہوں نے اس پر غور کرنے کی بجائے دوستوں کو ہی ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا، یار دیکھو پرویز ملک میرا پرانا دوست ہے، اب وہ بھی مجھے اپنی فلموں میں کاسٹ نہیں کر رہا۔ وحید مراد کا یہ شکوہ درست نہ تھا، کیونکہ بقول ان کے فلم ایک کاروبار ہے اور کاروبار میں کسی کا لحاظ نہیں ہوتا۔ اب جب لوگ وحید مراد کو دیکھنا چھوڑ گئے تھے، پرویز ملک بھی کاروباری طور پر ندیم اور دوسرے ہیروز کو لے کر فلمیں بنانے پر مجبور تھے۔ 1980 کی دہائی میں ایک عرصے کے بعد وحید مراد پی ٹی وی کے سٹیج شو سلور جوبلی کے ذریعے منظر عام پر آئے تو ان کے پرستاروں کو اپنے ہر دل عزیز اور چاکلیٹی ہیرو کو دیکھ کر سخت دکھ ہوا۔ وہ پہلے والے وحید مراد نہیں رہے تھے۔ ڈپریشن نے ان کی صحت کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ وحید کے چہرے پر پہلے والی تر و تازگی، دلکشی اور مسکراہٹ نہیں رہی تھی۔ جس نے بھی انہیں دیکھا غمزدہ ہوا۔ وہ اپنے ماضی کے دنوں کا سایہ نظر آ رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ وحید مراد نے اپنی زندگی میں بڑی تیزی سے کامیابیاں نہایت آسانی سے پائیں۔ وہ کامیابیوں کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ ناکامی برداشت کرنا ان کے بس میں نہ رہا تھا۔ دراصل وہ ماضی ہی میں رہنا چاہتے تھے جب وہ فلمی دنیا کے سب سے مقبول، منفرد اور اکیلے ہیرو تھے۔ وہ یہ بھول گئے کہ وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، بلندی اور پستی کائنات کے نظام کا حصہ ہے۔ فلمی دوستوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اہلیہ سلمیٰ مراد کی بے رخی کا بھی شکار تھے۔ ان تمام دکھوں نے آخرکار ایک دن مداوا کر دیا اور وحید مراد کیا سوئے کہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ انہوں نے کراچی میں آنکھ کھولی اور یہیں ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ تاہم انہیں گلبرگ لاہور میں دفن کیا گیا، جہاں ان کے والد بھی آسودہ خاک تھے۔